السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، علامہ اقبال فرماتے ہیں، کھول کر آنکھیں میرے آئینہ گفتار میں، آنے والے دور کی دھندلی سی ایک تصویر دیکھ۔ اس میں شبہ نہیں کہ دنیا بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے۔ دی گریٹ ریسیٹ، ایک عظیم تبدیلی جو انسانی زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دے گی۔ کچھ لوگوں کے ہاتھوں سے دنیا نکل جائے گی تو کچھ کو یہ دنیا خود نکال پھینکے گی۔ عالمی طاقتوں کی جانب سے نئی دنیا کی تعمیر کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ کو یاد ہوگا کہ دسمبر 2019 میں چین کے شہر ووہان سے آغاز ہونے والے کورونا وائرس نے بہت جلد پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، پوری انسانی آبادی پر اپنے اثرات مرتب کیے۔ دسمبر 2019 سے قبل شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ دنیا ایسی سے ویسی ہو جائے گی۔ بینجامن فرینکلن نے کہا تھا، مصیبت مواقع پیدا کرتی ہے۔ کووڈ-19 نے بھی نئی تعمیر کے مواقع پیدا کیے۔ عالمی طاقتیں دنیا کی تعمیر کا آغاز کر رہی ہیں، اور کچھ کے مطابق ناؤ دی اینڈ بگنز، یعنی اب اختتام کا آغاز ہو رہا ہے۔ دنیا میں نظام کی عالمی تبدیلی کے مراحل پہلے بھی کئی بار آئے ہیں۔ سونے اور چاندی کے سکوں کی جگہ کاغذ کی کرنسی آئی، جسے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا نے بالآخر قبول کر لیا۔ ذرائع ابلاغ کے لیے پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا کا قیام ہوا، جس نے کچھ ہی عرصے میں دنیا تبدیل کر کے رکھ دی۔ دنیا کو دیکھنے کا زاویہ ہی بدل کر رہ گیا۔ عام آدمی کو قبول نہ کرے، مگر وہ بہت آسانی سے میڈیا کا غلام بن کر رہ گیا۔ اس کی سوچ اور فکر میڈیا کے تابع ہو کر رہ گئی، تو وہ خود گلیمر سے بھری خواہشات کا اسیر بن کر رہ گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نہ اس کی سوچ اس کی اپنی ہے، اور نہ ہی اس کی خواہشات اس کا اپنا انتخاب۔ تاریخ اور تہذیبوں کا مطالعہ کرنے والے بخوبی جانتے ہیں کہ پہلے دنیا میں تبدیلیاں بتدریج آتی تھیں۔ ان کی آمد میں زیادہ تر قدرتی امکانات یا سیاسی سانحات کا دخل ہوتا تھا۔ پھر اس قسم کی تبدیلیاں بیک وقت پوری دنیا پر اثر انداز نہیں ہوتی تھیں، لیکن گزشتہ 2.5 صدیوں میں ہونے والی تبدیلیاں پوری دنیا پر اثر انداز ہوئیں۔ دنیا سے بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور دنیا کو جمہوریت کے اسباق پڑھائے گئے۔ اس وقت دنیا میں صرف 44 ممالک ہیں جہاں بادشاہت کا نظام قائم ہے۔ ان میں سے بھی گنتی کے چند ممالک ہیں جہاں مکمل بادشاہت پر مبنی نظام پایا جاتا ہے، ورنہ بیشتر ممالک میں نیم آئینی بادشاہت یا ضمنی قومی بادشاہت ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک میں اس وقت جمہوری نظام قائم ہے۔ نظام کی یہ تبدیلی اتنی آسانی سے نہیں ہوئی۔ لوگوں کو آزادی اور جمہوریت کا ایسا سبق مل گیا تھا جسے پڑھ کر انہوں نے اپنے اپنے ملک کے نظام کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اسباب ایسے پیدا ہوئے کہ انہوں نے اپنی حکومتوں کا تختہ الٹ دیا۔ دنیا نے بغیر کسی مزاحمت کے کاغذی کرنسی کو بطور زر قبول کر لیا۔ سونے اور چاندی کی قیمت پوری دنیا میں تقریباً یکساں ہوتی تھی، اور ہے، کیونکہ سونا یا چاندی خود اپنی قیمت رکھتے ہیں، اس لیے ان کی قیمتوں میں زیادہ فرق ممکن نہیں۔ اس کے برعکس کاغذی کرنسی کا آغاز ہی معاشی اعتبار سے امیر و غریب ممالک کی تقسیم کے ساتھ ہوا۔ کرنسی کے فرق کے ساتھ محض کاغذ کے ایک ٹکڑے نے استحصال کی بنیاد رکھ دی، اور حیرت انگیز امر یہ ہے کہ اسے قبول بھی کر لیا گیا۔ پہل اخبارات کا اجرا ہوا، لوگوں نے اس کا خیر مقدم کیا۔ ذرائع معلومات میں اضافہ ہوا، لوگوں نے اس کے مفید اثرات سے فائدہ اٹھایا۔ پھر میڈیا جو قلم و کاغذ کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کرتا تھا، پردہ سیمی پر نمودار ہوا۔ آن کی آن دنیا کے ایک کونے کی خبر دوسرے کونے تک پہنچنے لگی۔ اس کے فوائد ظاہر ہوئے تو ہر ملک میں آزادی اظہار کے نام پر دسیوں چینل کھل گئے۔ اب صرف خبریں ہی نشر نہیں ہوتی، سچ اور جھوٹ کا کاروبار بھی ہونے لگا۔ افواہ سازی کی صنعت طاقتور ہو گئی۔ محض ایک خبر کسی کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے، اور کسی کو راتوں رات شہرت کی بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ ان تبدیلیوں نے بھی اپنے اثرات مرتب کرنے اور پوری دنیا پر لاگو ہونے میں کچھ وقت لیا، مگر اب ہمیں تبدیلی کا جو مرحلہ درپیش ہے وہ بتدریج یا آہستہ نہیں، بلکہ یکدم اور اچانک آنے والی تبدیلی ہے۔ آپ کووڈ-19 ہی پر نگاہ ڈالیے، اس نے محض چند ہفتوں میں پوری دنیا کو اپنا اسیر بنا لیا۔ معیشتیں تباہ ہو گئیں، صحت کے معاملات بگڑ گئے، نقل و حرکت کے ذرائع محدود ہو گئے،
اور کبھی کبھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چلتی ہوئی دنیا اچانک رک گئی ہو۔ یقیناً ایک عالمی سانحہ ایک عالمی تبدیلی کو جنم دے گا۔ لوگوں نے ایک فرد کی بادشاہت کا انکار کیا، اب ان پر ہر جگہ اور ہر محکمے میں ایک بادشاہ مسلط ہے۔ ہر طاقتور اپنے سے کمزور کے سامنے قانون بن گیا ہے۔ لوگوں نے سونے چاندی کو چھوڑ کر کاغذ کو بطور زر استعمال کیا، لیکن اب ڈیجیٹل کرنسی کا سورج طلوع ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے خیالات کی ترویج کے لیے اخبار و رسائل کا اجرا کیا، چینلز پر چینلز بنائے۔ آج ہر شخص اپنے خیالات کی بآسانی ترویج کر سکتا ہے۔ میڈیا ایک ایسا ٹول بن گیا ہے جو اب ہر شخص کی دسترس میں ہے۔ صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ خبروں کی اس دنیا میں خبریں پڑھنے اور سننے والے لوگ کم پڑ گئے ہیں۔ کووڈ-19 کے ساتھ دنیا نے رہنا سیکھ لیا ہے اور بیشتر ممالک نے اس پر اچھی طرح قابو پا لیا ہے۔ اب دنیا ایک نئی تعمیر کی طرف گامزن ہے اور یقین جانیے کہ یہ تعمیر زیادہ وقت نہیں لے گی۔ تبدیلی اور تعمیر کے اس مرحلے میں سب سے پہلا نمبر معاش کی طرف دوڑتی دنیا کے لیے معاش کا ہے۔ ورلڈ اکنامک فورم کے بانی و سربراہ کلاؤس شواب کے مطابق کووڈ-19 کے عالمی وبائی مرض نے ہماری دنیا کو دوبارہ تصور کرنے اور دوبارہ ترتیب دینے کا ایک نادر موقع فراہم کیا ہے۔ یقیناً معاشی امور میں ہونے والی عالمگیر تبدیلی عالمی اثرات مرتب کرے گی۔ تیل کے حامل ممالک کی معاشی قوت کا توازن بگڑے گا اور دنیا میں نئے معاشی اصول و قانون متعارف کرائے جائیں گے۔ سیاسی اعتبار سے دیکھیں تو 24 اکتوبر سن 1945 کو اقوام متحدہ معرض وجود میں آئی، جس نے دنیا کے تمام ممالک کو ایک مشترکہ پلیٹ فارم دیا۔ جلد ہی اقوام متحدہ دنیا کی سب سے بڑی سیاسی طاقت بن گئی۔ اقوام متحدہ کا وجود دوسری عالمی جنگ کے بعد عالمی ضمیر کی بیداری کے نتیجے میں عمل میں آیا، جس کے قیام کا اولین مقصد تھا آئندہ نسلوں کو جنگ کی تباہ کاریوں سے بچانا۔ لیکن یہ قانون صرف کمزور ممالک پر لاگو ہوا۔ 1945 کے بعد کئی بڑی جنگیں ہوئیں، لاکھوں لوگ موت کا شکار ہوئے تو کروڑوں کی زندگیاں متاثر۔ بعض ممالک نے جنگ کے الزام سے بچنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کی آڑ لی اور اپنے ہی شہریوں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی۔ بہرحال تبدیلی کے اگلے مرحلے میں ایک تنہا اور سپریم حکومت کا قیام عمل میں لانے کی کوشش کی جائے گی تاکہ دنیا میں طاقت کا ایک ہی منبع اور سرچشمہ رہے۔ ٹیکنالوجی کے طور پر دیکھیں تو عالمی سطح پر ایک ٹیکنوکریٹک نظام عمل میں لایا جا رہا ہے، جہاں تقریباً ہر چیز کی الیکٹرانک نگرانی کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں کوئی انفرادی راز اور محدود آزادی نہیں ہوتی۔ 4G سے آگے بڑھ کر 5G کی طرف قدم بڑھ رہے ہیں۔ بظاہر دنیا ترقی کی ایک نئی منزل کو چھوئے گی، لیکن فرد کی آزادی کا مطالبہ کرنے والا انسان در حقیقت اپنی ذاتی زندگی میں بھی اپنی رازداری اور آزادی سے محروم ہو جائے گا۔ ہر کسی کی شخصی معلومات اور اس کی ذاتی زندگی محض ایک کلک کے فاصلے پر اور ایک بٹن کے دبانے پر منحصر ہوگی۔ اہل مذہب کی طرف نظر ڈالیں تو جدید مادی تہذیب مذہب کو محض رسم و رواج تک محدود رکھنا چاہتی ہے اور اسے عملی زندگی میں قانون یا نظام کی حیثیت نہیں دینا چاہتی۔ دنیا کے تمام الہامی مذہبی صحیفے قیامت اور آخرت کا تصور پیش کرتے ہیں۔ اس ضمن میں ان کتابوں میں قرب قیامت کے حوالے سے کئی اہم پیش گوئیاں بھی ہیں۔ کٹر یہودی و عیسائی مذہبی فرقے اس عالمی تبدیلی کو عہد نامہ قدیم میں موجود حضرت دانیال علیہ السلام کے خوابوں میں تلاش کرتے ہیں، جس کے مطابق دنیا میں طاقت، سلطنت و حکمرانی کے 5 مراحل ہیں اور آخری مرحلہ دجال کی مطلق العنانیت پر مشتمل ہوگا۔ دنیا کی اس عالمی تبدیلی کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کتب احادیث میں قیامت اور قرب قیامت کی علامات پر مستقل ابواب کے تحت متعدد حدیثیں موجود ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ احادیث اسناد و صحت کے اعتبار سے صحیح و حسن درجے کی بھی ہیں اور ضعیف و موضوع بھی۔ بعض احادیث میں سخت ضعف ہے اور بعض کی مطابقت مختلف روایات سے ہو جاتی ہے۔ علامات قیامت کے باب میں ایسی تمام احادیث جو لائق استدلال ہیں انتہائی اہم اور بیش قیمت معلومات پر مشتمل ہیں، جن سے موجودہ زندگی کے لیے لاہے عمل بھی بنایا جا سکتا ہے تو آئندہ زندگی کے لیے رہنمائی بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے حق پرستی کی راہ پر چلے گا، دجال اور دجالی نظام سے اللہ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔
اسے وقتی پریشانیاں تو مل سکتی ہیں، لیکن انجام کار اسی کے لیے بہتری ہے۔ ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بلغوا انی ولو آیا، یعنی مجھ سے سن کر یا لے کر آگے بیان کرو۔ اس حدیث سے ابلاغ کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں جبکہ فتنے عروج پر ہیں اور نیکی اور خیر کے ابلاغ خود بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، مختلف طریقوں سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہم آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیو بناتے رہیں۔